السلام علیکم، ورلڈ وائس ڈیجیٹل سے میں ہوں طارق جمال اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی، سینئر کالم نگار جناب عابد تیامی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ الیکشن کی آمد ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بڑی زبردست تفصیلی میٹنگ ہوئی ہے اور آئندہ عام انتخابات کے لیے لایا عمل تیار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کہنا ہے کہ الیکشن شفاف فیئر ہوں گے اور اس کے لیے پنجاب حکومت اور دوسری صوبائی حکومتوں کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا۔ اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے دو ٹوک الفاظ میں کہا گیا ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ تو ہم اس ساری سینیریو پر بات کریں گے عابد تیامی صاحب سے۔ تیامی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ چیف الیکشن کمشنر نے یہ کہا ہے کہ مقررہ وقت پر الیکشن ہوں گے۔ پہلے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ مقررہ وقت تو انہوں نے ابھی ڈیٹ تو دی ہی نہیں، تو کون سا مقررہ وقت ہے وہ؟ تو آپ کے خیال میں یہ مقررہ وقت کی جو ٹرم یوز ہو رہی ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طارق جمال صاحب، مقررہ وقت جو آئین میں دیا گیا ہے وہ تو 90 دن ہے۔ 90 دن تو گزر گئے۔ اب آپ اس کو جتنا مرضی کہہ لیں مقررہ وقت پہ تو نہیں ہے، یہ تو بات طے شدہ ہو گئی۔ اب آپ دیکھیں کہ پنجاب گورنمنٹ یا کے پی کے گورنمنٹ جو ہے وہ تو پہلے سے جو ڈیزالو ہو چکی تھی اسمبلیاں، اور اس جو گورنمنٹ ہے اس وقت پنجاب کی گورنمنٹ ہے یا کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ تو انلیگل ہے۔ کون سا قانون ہے، کون سا آئین ہے جس کے تحت وہ گورنمنٹ جو چل رہی ہے؟ نمبر 1، ایک تو یہ بھی ہو گیا۔ اب آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی مقررہ وقت ہے، چلے جی مان لیتے ہیں، آپ کی بات ہے کہ جی آپ نے وہاں اسمبلی میں بیٹھ کے یہ طے کر لیا کہ جی نئی جو مردم شماری ہے اس کے تحت الیکشنز ہوں گے۔ اب اس کے تحت الیکشنز کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جی مردم شماری جو ہے، مردم شماری کے بعد جو ہے نا حلقہ بندیاں ہوں گی، حلقہ بندیوں کے بعد جو ہے نا وہ الیکشن اناؤنس ہوں گے۔ اب حلقہ بندیوں کا بھی وہ سلسلہ جا رہا ہے، لیکن پیپلز پارٹی کا یہاں موقف یہ ہے کہ جو ہماری جو طے ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی، لیکن وقت مقرر پر ہوں گے، 90 دن کے اندر ہی ہوں گے۔ مگر یہاں دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے تو کوئی اس کا مطالبہ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں نواز شریف صاحب آئے ہیں جن کو ایک طرح سے وزیر اعظم نامزد کر دیا گیا ہے ایک طرح سے چوتھی بار کا، تو وہ تو الیکشن کی بات ہی نہیں کر رہے۔ چلے مان لیتے ہیں وزیر اعظم نے کہا کہ جی الیکشنز جو ہیں نا، یہ چیف الیکشن کمشنر نے کہا جی الیکشنز ہوں گے مقررہ وقت پہ، اور اس کے لیے انہوں نے ٹینٹیٹیو ایک ڈیٹ دے دی ہے 28 جنوری 2024 کی، لیکن مجھے نہیں لگتا الیکشنز ہوں گے ابھی بھی۔ ہاں، اگر الیکشن جو ہے وہ جو نامزد وزیر اعظم کیے گئے ہیں اگر ان کی فیور میں جاتے ہیں یا ان کو فائدہ ہوتا ہے تو پھر تو شاید ہو جائے، ادروائز تو مجھے الیکشنز ہی نہیں نظر آ رہے۔ یہ تو آپ بڑی اہم اور بڑی خاص بات کر رہے ہیں جب ہر طرف الیکشن کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ دوسرا حلقہ بندیوں پہ تیامی صاحب، وہ الیکشن کمیشن نے تو دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ 30 نومبر تک وہ مرحلہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا؟ وہ 30 نومبر تک مرحلہ مکمل ہوگا اور اس کے بعد جو ہے اعتراضات آئیں گے اور وہ سلسلہ ابھی چلے گا، لیکن ابھی تک دیکھیں جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے اناؤنس، ایک تو شیڈول نہیں ابھی تک آیا، یا تو شیڈول اناؤنس کر دینا چاہیے، تھوڑی سی لوگوں کو تسلی ہو۔ ہاں، 2-3 چیزیں اس میں فیکٹر ہے۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا اس ہفتے میں وہ ڈیلیگیشن جو آ رہا ہے، آپ کی بات چیت ہے جو آپ نے ان سے قرضہ لینا ہے، دوسری قسط لینی ہے، تو اس کے حوالے سے ان کی کنڈیشنز ہے کہ الیکشنز ہو۔ دوسرا آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کا سینٹ جو ہے اس کے الیکشنز جو ہے نا وہ مارچ میں ہونے ہیں، اور اگر وہ مارچ میں الیکشنز نہیں ہوتے تو سینٹ تو نہیں ہمارا مکمل، سینٹ تو ٹوٹ جائے گا ایک طرح سے۔ تو اس وجہ سے شاید یہ 2 چیزیں ہیں جس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی الیکشنز ہوں، لیکن ابھی تک
میں یہ سمجھتا ہوں جو مقتدرہ حلقے ہیں یا جنہوں نے الیکشن کروانا ہے یا جنہوں نے اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ الیکشن جو ہے مقررہ وقت میں ہوں گے، اور ان کے نزدیک مقررہ وقت جو ہے وہ 28 جنوری کا آخری ہفتہ یا فروری کا پہلا ہفتہ ہے، اگر ان کے نزدیک وہ اس صورت میں وہ الیکشن جو ہے وہ اس کو کروائیں گے جب وہ دیکھیں گے کہ اگر نتائج جو ہے وہ ان کی مرضی یا ان کے پسند کے مطابق جو ہے وہ اب نتائج جو لینے ہیں اس کے لیے جو ہے نا وہ گراؤنڈ جو ہے وہ ہموار ہو چکے. لیکن تامی صاحب یہ آپ کی جو بات ہے کہ اگر وہ ایسا محسوس کریں گے کہ ان کی مرضی کے مطابق رزلٹ آ رہے ہیں تو یہ تو میسج یہ دے رہا ہے جیسے الیکشن فیئر نہیں ہو رہا ہے آپ کی نظر میں. آپ مجھے یہ بتائیں پاکستان میں آج تک کون سا الیکشن فیئر ہوا ہے؟ کوئی ایک الیکشنز کی بات کریں، ہر الیکشن جو ہے وہ انجینئرڈ رہا ہے، ہر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ الیکشن بھی اسی طرح سے ہوں گے. اگر یہ الیکشنز ہوں گے تو میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں اس میں وہ کسی بھی پارٹی کو اکثریت نہیں حاصل ہوگی. اچھا. نون لیگ کو آپ آج لکھ لیں 65 سے 70 سیٹیں دیں گے، یہاں 70 سے 80 سیٹیں ہوں گی. پیپلز پارٹی کی جو ہے نا 50 سے 60 سیٹیں ہوں گی. اسی طرح دوسری پارٹیوں کو وہ سیٹیں دے کے ایک ہنگ پارلیمنٹ جو ہے نا وہ یہ ایک گورنمنٹ لے کے آئیں گے. اور وزیر اعظم جس پارٹی کی سیٹیں جو ہے وہ زیادہ ہوں گی اس کا وزیر اعظم جو ہے وہ نامینیٹ کر دیں گے یا اس کے بند دے دیں گے وزیر اعظم کی سیٹ، اور دوسرے نمبر پہ جو ہوگا اس کو پریزیڈنٹ کی سیٹ دے دیں گے. جس ٹائپ کی حکومت یہ 16 ماہ کی گزری آپ یہ کہنا چاہتے یہ ہیں؟ اس سے بھی بدتر ہوگی. اچھا. یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں ساری زندگی میں نے الیکشنز کے حوالے سے بہت کام کیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ اس سے بھی بدتر ہوگی اور یہ گورنمنٹ زیادہ دیر نہیں چلے گی. لیکن تامی اس صاحب کی یہ اصل وجہ یہ کوشش تو یہ کی جا رہی ہے کہ پاکستان جو کہ مسائل کا شکار ہے اور اتنے معاشی بحران ہے اور اس سروائیول کے لیے ایک اچھا سسٹم ہونا چاہیے، تو جس طرح کا آپ کہہ رہے ہیں یہ تو مسائل میں اضافہ کرے گا. پھر دیکھیں جب تک آپ عوام کو ان کا ووٹ کا حق نہیں دیں گے، جو عوام سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں الیکٹ کرنا چاہتے ہیں، آپ اگر ان کو وہ موقع نہیں دیں گے، اگر آپ فیئر اینڈ فری الیکشنز نہیں کرائیں گے تو جو میں نے صورتحال بتائی ہے آپ کو یہ نظر انشاءاللہ آئے گی. اور اگر یہ صورتحال رہی تو اس سے پاکستان کے مسائل میں اضافہ ہوگا. آپ اگر پاکستان کو مسائل سے نکالنا چاہتے ہیں تو آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرائیں، اور جو بھی پارٹی جیتتی ہے وہ اے ہو بی ہو زی ہو آپ اس کو اقتدار دیں. اچھا یہ تیامی صاحب ذرا مختصر سا ایک دو سوال اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے 16 ماہ اکٹھے حکومت کی ہے. اب پیپلز پارٹی کی جانب سے نون لیگ پر تنقید کی جا رہی ہے اور لاڈلا اور فلاں چیز کے بیانات اور ایون ذمہ داران دے رہے ہیں ان کے مین جو لیڈرشپ ہے ان میں سے. تو آپ اتنی جلدی یہ ابھی الیکشن بھی نہیں ہوا اور ان کے اختلافات باہر آنا شروع ہو گئے ہیں، تو آگے ان کا کیا بنے گا؟ ذرا اصل میں دونوں کو ابھی یقین نہیں ہے. اگر ان کو جس طرح ایک پارٹی کے ساتھ ڈیل ہو چکی ہے، اگر یہ ڈیل اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتی تو پیپلز پارٹی یہ بات نہ کرتی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ جو ایک پلان ہے کہ نواز شریف کو چوتھی مرتبہ جو ہے وزیر اعظم لے کے آنا ہے، تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ الیکشن کے بہت قریب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے نا جفیاں پھر لگیں گی. اچھا انشاءاللہ. تو یہ اس سنیریو میں ایک استحکام پاکستان پارٹی جو کچھوے کی چال چل رہی ہے، اور یہ 2 دن پہلے بھی ان میں شمولیت ہوئی ہے کئی لوگوں کی، اور یہ سلسلہ گائے بگائے چل رہا ہے، تو اس کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں مستقبل اس کا جو ہے نا اس وقت تو چونکہ اس وقت سب سے پاپولر پارٹی سب سے پاپولر لیڈر جو ہے وہ تو عمران خان ہے. صحیح. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی استحکام پاکستان یا پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ کچھ اوپر آ جائے گی اس کو اقتدار میں، نہیں، وہ ایک پارٹ ہوگا اقتدار کا. ان کو کچھ سیٹیں جو ہے ملا کے ان کو پھر جس طرح بھی جس نے استعمال کرنا ہے، جہاں بھی ہنگ پارلیمنٹ کے لیے جہاں بھی وزن ڈالنا ہوا اس کا وزن ڈالیں گے.
اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ آپ جو نقشہ ہم اس کو دیکھیں تو یہ بنے گا جس طرح وہ باپ پارٹی اور اس ٹائپ کی پچھلے 16 ماہ میں رہی ہے۔ آبویسلی یہی ہے، آپ گراؤنڈ ریئلٹی تو یہی ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کسی کا کوئی جلسہ کامیاب نہیں ہوا، کسی کو عوام کی سپورٹ حاصل نہیں ہے۔ آپ سارا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، دیکھ لیں، لوگ کہتے ہیں جی ہم تو پیسے لے کے آئے ہیں، ہم تو کھانا کھانے آئے ہیں۔ ووٹ جو ہے وہ صرف عمران خان کا، اگر تو عمران خان کا ووٹ ٹوٹ گیا ہے تو پھر تو ہم بات کریں گے استحکام پاکستان پارٹی جو ہے اس کی بھی بات کر لیں گے، پی ٹی آئی پارلیمنٹرین کی بھی بات کر لیں گے۔ اچھا آخر پہ عامر صاحب یہ بتائیے گا جو نواز شریف کا ریسیپشن ہوا ہے اور ان کی تقریر ہوئی ہے، آپ اتنی ساری زندگی آپ نے بڑے بڑے جلسے اور بڑے بڑے سیاسی ماحول دیکھے ہیں، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ میں صرف اتنا ہی کہوں گا، کیا شہباز شریف یا نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ ہمارا جلسہ بہت کامیاب رہا ہے؟ But that's all۔ جی ناظرین، عابد تیامی صاحب نے گفتگو کے دوران یہ بڑا اہم خدشہ ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے الیکشن بظاہر تو نظر نہیں آ رہا ہے کہ اپنے وقت پر ہوں، اور اگر یہ ان کی مرضی کے مطابق انہیں ماحول نظر آئے تو ہو سکتے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، ہمیں اجازت دیں، اللہ